اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنی فی الدین۔ جی آیت نمبر 274۔ الذین، وہ لوگ، ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، باللیل، رات کے وقت، والنہاری، اور دن کے وقت، سرًا، پوشیدہ طور پر، چھپ چھپا کر، وعلانیتاً، اور ظاہری طور پر، فلہم، پس ان کے لیے ہے، اجرہم، ان کا اجر، عند ربہم، ان کے رب کے پاس۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو لوگ دن اور رات میں، دن کے اوقات میں اور رات کی گھڑیوں میں اپنا مال پوشیدہ یا ظاہری خرچ کریں تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، بدلہ ہے۔ ولا خوف علیہم، اور قیامت کے دن نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ پھر ایسے لوگوں پر قیامت کے دن نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ الذین، وہ لوگ، یأکلون، جو کھاتے ہیں، الربا، سود کو، لا یقومون، نہیں وہ کھڑے ہوں گے، الا، مگر، کما، جیسے، یقوم، کھڑا ہوتا ہے، الذی، وہ شخص، یتخبطہ، جسے حواس باختہ کر دیا ہو، الشیطان، شیطان نے، من المسی، چھو کر۔ اس سود کا اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ سود کتنا بڑا گناہ ہے، یعنی اصل رقم میں جو اضافہ بینک میں یا اس طرح سے جو اضافہ ملتا ہے، اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اور آپ کی اصل رقم ادھر ہی کھڑی ہے اور اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو یعنی کاروبار نہیں، سود کی مختلف کیٹیگریز ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں نہیں وہ کھڑے ہوں گے قیامت کے دن مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر حواس باختہ کر دیا ہو۔ ذالک، یہ اس وجہ سے، بِأَنَّهُمْ، کہ بے شک انہوں نے، قالوا، کہا، انما البیع، بے شک تجارت، مثل الربا، سود کی طرح ہی ہے۔ اب تجارت ایک علیحدہ چیز ہے، تجارت اور چیز ہے، سود دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ان کو قیامت کے دن ان کے ساتھ اس وجہ سے ہوگا کہ وہ دنیا میں کہتے تھے کہ سود اور تجارت ایک ہی چیز ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اور اللہ نے حلال کیا ہے تجارت کو، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور سود کو حرام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ تجارت تو ایک حلال چیز ہے اور سود حرام ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ، پھر آ جائے جس کے پاس، موعظۃ، نصیحت، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، فانتہا، پھر وہ باز آ جائے، فلاح، پس اس کے لیے ہے، ما سلف، جو گزر چکا، یعنی جو پہلے غلطی ہو گئی، جو گناہ ہو گیا، جو نادانی میں اس سے ہو گیا، نصیحت آ جانے کے بعد اگر کوئی بندہ توبہ کر لے، باز آ جائے، تو جو گزر چکا اس پہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے پر قادر ہیں۔ وَأَمْرُهُ، اور اس کا معاملہ، إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف ہے۔ وَمَنْ عَادَ، اور جو کوئی دوبارہ سے کرے، دوبارہ یہی حرکت کرے، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، پس یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے دن وہ ایسے کھڑے ہوں گے جیسے شیطان نے انہیں چھو کر حواس باختہ کر دیا ہو۔ یہ اس وجہ سے ہوگا کہ وہ کہتے تھے کہ تجارت سود کی طرح ہی ہے، اور اللہ نے سود کو تو حرام کیا اور تجارت کو حلال کیا۔ پھر جس کے پاس اپنے رب کی طرف سے نصیحت آ جائے اور وہ اس بری عادت سے باز آ جائے، تو جو گزر چکا تو اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، اور جو کوئی دوبارہ ایسا کرے گا، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ مٹاتا ہے سود کو، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ حالانکہ اس آیت کے اپوزٹ ہم دیکھیں تو ہم جب سود جو ہوتا ہے، سود ملتا ہے، سود ہم لیتے ہیں تو وہ بظاہر تو ہمیں مال میں اضافہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہمارا جو مال ہے اس میں برکت نہیں رہتی، قیامت کے دن ہماری نیکیوں میں وہ کمی کر رہا ہوتا ہے سود جو ہوتا ہے۔ اور ویربی الصدقات، صدقات کو بڑھاتا ہے، مطلب
بظاہر یہ ہے کہ سود سے مال بڑھ رہا ہے، بظاہر ایک ہم دیکھیں تو سود سے مال بڑھتا ہے اور صدقہ دینے سے تو مال ہم دے رہے ہیں گھٹ رہا ہے، لیکن اس کا اگر ڈیپلی میننگ دیکھیں تو پھر سود سے اللہ تعالیٰ مال کو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مال میں کمی کرتے ہیں اور صدقات سے مال کو بڑھاتے ہیں، نیکیوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور قیامت کے دن انسان کے ایسے نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، وہ کہے گا کہ اے میرے رب میں نے تو یہ نیکی نہیں کی، یہ میں نے عمل نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ وہ تمہارا مال ہے، وہ تمہارے صدقات ہیں، وہ تمہارا جو تم لوگوں کو دیتے تھے، یہ وہ تمہاری نیکیاں ہیں جو تمہارے اعمال میں، نامہ اعمال میں شامل کر دی گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یحب نہیں پسند کرتے کل کفارن ہر انکار کرنے والے کو، اسیم اور گناہ گار کو، اور اللہ تعالیٰ انکار کرنے والے گناہ گار کو پسند نہیں کرتے۔ ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک عمل کیے، واقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کی، وآتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، ولا خوف علیہم اور نہ تو کوئی خوف ہوگا ان پر قیامت کے دن، ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں کریں کہ جب قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں تو ہمارے چہرے بھی سرخرو ہوں، ہم بھی سرخرو ہوں، اور ہمیں یعنی کہ ہمارے چہروں پر بھی کوئی خوف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، ایسے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں ہمارا شمار بھی کر دیں جنہیں قیامت کے دن نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ آمین۔ یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو، اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، وذروا اور چھوڑ دو، ما بقیہ جو باقی ہے، من الربا سود میں سے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور جو سود باقی ہے اسے چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو۔ فَإِن پھر اگر لم تفعلوا تم ایسا نہیں کرو گے، فَأْذَنُوا پس تیار ہو جاؤ، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّہِ اللہ سے جنگ کے لیے، وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول سے، یعنی اگر تم سود کو نہیں چھوڑتے، سود لیتے ہو، تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس سود کی جو ہے سزا یہ کہی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائیں۔ وَإِن تُبْتُمْ اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ پس تمہارے لیے ہیں، رؤوس اموالکم تمہارے اصل مال، یعنی جو تمہارا اصل مال ہے وہ تو تمہارا ہی ہے، اگر تم توبہ کر لو تو اصل مال تو تمہیں مل جائے گا، تو سود سے بچو۔ لا تظلمون نہ تم ظلم کرو، ولا تظلمون اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم اس سود سے باز نہیں آؤ گے تو اللہ اور اس کے رسول سے محاربے کے لیے، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر تم توبہ کر لو پھر اصل مال تو تمہارا ہی ہے، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ اور اگر کوئی تنگ دست ہو، فَنَظِرَةٌ پس اسے مہلت دے دو، إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ایک مقررہ مدت تک، اگر کوئی تنگ دست ہے اسے تو پھر تم اسے مہلت دے دو، یعنی اسے ٹائم دے دو ایک مدت تک۔ وَأَن تَصَدَّقُوا اور اگر تم معاف کر دو، خَيْرٌ لَكُمْ تو یہ تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو، اگر تم معاف کر دو تو یہ عمل تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ واتقوا اور ڈر جاؤ اور ڈرو، یومن اس دن سے، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، فیہ اس دن الی اللہ اللہ کی طرف، یعنی اس قیامت کے دن سے ڈر جاؤ جس دن تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، ثم پھر توفا پورا دیا جائے گا، کل نفس ہر نفس کو، ما کسبت جو اس نے کمایا، یعنی ہر نفس نے جو نیکیاں کی، جو برائیاں کی، جو اچھے کام کیے، جو برے کام کیے، جو بھی انسان کے اعمال ہیں اچھے ہیں یا برے ہیں، تو ہر نفس کو اس کا بدلہ دے دیا جائے گا پورا پورا، یعنی ذرہ برابر بھی
اوپر نیچے نہیں کیا جائے گا، وہم لا یظلمون، اور ذرہ برابر بھی وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اے لوگو اس دن سے ڈر جاؤ، یعنی اس قیامت کے دن سے ڈر جاؤ جس دن تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر نفس کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور کسی جان پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جی بس اتنا ہی کافی ہے آیت نمبر 281 تک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔